وادی سلسبیل کی فضا آج کچھ بدلی بدلی سی ہے، ایک خاموشی ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، لیکن اس اداسی میں بھی ایک عجیب سا وقار، ایک عظمت چھپی ہوئی ہے۔ وادی کا جو سب سے اونچا چنار کا درخت ہے، اس پر آج ایک سرخ پرچم لہرا رہا ہے، اور یہ پرچم یہ صرف کپڑا نہیں، یہ خاموش داستان سنا رہا ہے، ایک بہت بڑی قربانی کی اور ایک عظیم رہبر کی۔ اسی پرچم کے سائے میں کچھ بچے بیٹھے ہیں، اور انہی میں سے ایک آواز مصطفیٰ کی آواز گونجتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ انتقام اور سوگ کا پرچم ہے، یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمارے دور کے ایک عظیم مجاہد نے اپنی جان دی ہے۔ بچوں کے پاس ہی دادی خدیجہ بیٹھی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن چہرے پر ایک فخر ہے، ایک اطمینان ہے۔ وہ کہتی ہیں، بچوں، آج میں تمہیں کسی پرانی داستان یا قصے کہانی کا ہیرو نہیں، بلکہ ہمارے اپنے دور کے ایک سچے ہیرو، ایک حقیقی رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی کی کہانی سناؤں گی۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ کہانی اس عظیم انسان کی ہے جس کی جدوجہد نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، ایک ایسا شخص جسے دنیا نے زندہ شہید کے نام سے یاد رکھا۔ ان کی زندگی کا سفر 1939 میں مشہد کی مقدس سرزمین سے شروع ہوا۔ سر پر کالا عمامہ تھا، جو اس بات کی نشانی تھا کہ ان کا خون براہ راست اہل بیت سے جا ملتا ہے۔ جوانی کا عالم تھا اور شاہ کے ظلم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ساواک کی جیلوں میں 1-2 بار نہیں، پورے 6 بار قید کاٹی۔ پھر 1981 میں ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ 1989 میں امت کے رہبر بنے اور آخرکار 28 فروری 2026 کو شہادت کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ زندہ شہید، یہ لقب انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ انقلاب کے بانی امام خمینی نے خود دیا تھا۔ 1981 میں ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے کہ بم دھماکہ ہوا۔ وہ موت کو چھو کر واپس آئے۔ ان کا دایاں بازو تو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، لیکن ان کا عزم، ان کا حوصلہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے انہیں کسی بہت بڑے مقصد کے لیے بچا لیا تھا۔ اور ذرا ان کا کردار تو دیکھیے، اس معذوری کے بعد بھی جب ملک پر جنگ مسلط ہوئی تو وہ ملک کے صدر ہوتے ہوئے محلات میں نہیں بیٹھے، نہیں، بلکہ اسی مفلوج بازو کے ساتھ فوجی وردی پہن کر اگلے مورچوں پر پہنچ جاتے تھے، اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ یہ تھا ان کا اپنے لوگوں سے رشتہ۔ پھر 1989 میں جب وہ رہبر بنے تو ان کی قیادت کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، پورے 36 سال۔ یہ 36 سال عالمی استکبار، یعنی امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا دور تھا، دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بننے کا دور تھا۔ انہوں نے مزاحمت کے 4 ایسے ستون کھڑے کیے جنہوں نے عالمی سیاست کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا کہ فلسطین کی حمایت ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ پھر لبنان سے لے کر یمن تک مظلوموں کو ظالموں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے محاذ مزاحمت کی بنیاد رکھی۔ اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمتی معاشیت کا نظریہ دیا، یعنی خود انحصاری، اور ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی ہمت، اتنی بے مثال مزاحمت کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ یہ جڑیں سیدھا کربلا کے فلسفے اور مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات سے جا کر ملتی تھیں۔ وہ مولا علی کے سچے پیروکار تھے۔ نوجوانوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہج البلاغہ پڑھا کرو۔ وہ آج کے دور کی جنگ کو کربلا کی اینک سے دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک آج کے دور میں امریکہ اور اسرائیل کی یزیدیت کے سامنے سر جھکا دینا بالکل ویسا ہی تھا جیسے یزید کی بیعت کر لینا اور ان کے خلاف ڈٹ جانا امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا تھا۔ اور جو مسافر حسینی راستے کا ہو، اس کی منزل بھلا شہادت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی زندگی کا آخری باب بھی اسی شان اور عظمت کے ساتھ لکھا گیا جس شان سے وہ جیے۔ 28 فروری 2026 تاریخ کا وہ سیاہ دن جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں تہران میں ان کی رہائش گاہ پر ایک بزدلانہ فضائی حملہ کیا۔ اس حملے میں 86 سال کی عمر میں وہ اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت کے بعد 40 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا گیا اور قم میں مسجد جمرکران کے گنبد پر انتقام کا وہی سرخ پرچم لہرا دیا گیا، بالکل ویسا ہی پرچم جو آج سلسبیل وادی کے اس چنار پر لہرا رہا ہے۔ دادی خدیجہ کی آواز میں اب آنسو نہیں ہیں، ایک اٹل یقین ہے۔ وہ کہتی ہیں، وہ ہارے نہیں، وہ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنا گھر قربان کر دیا،
مگر آخری سانس تک ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہی ان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی شہادت آج ہم سب سے ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر سچی بہادری ہوتے کیا ہے؟ اتنے میں بچوں میں سے سعد کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آواز میں اب ایک نئی سمجھ ہے، ایک نیا عزم ہے۔ وہ کہتا ہے، سچی بہادری ڈر کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنا گھر قربان کر دیا، مگر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہی ان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ بے شک شہداء کبھی نہیں مرتے، وہ اپنے خون سے قوموں کی تقدیر لکھ جاتے ہیں۔